محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے کی مخصوص عبادت اعتکاف ہے، یعنی پورے عشرے کا اعتکاف کرنا یہ اس عشرے کی اور آخری عشرے کی مخصوص عبادت ہے۔ تو اس لیے اس کے متعلق کچھ مسائل کو آج میں بیان کروں گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف شروع ہوتا ہے 20 روزے کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر نیت کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں غروب آفتاب سے پہلے داخل ہو گیا لیکن غروب آفتاب کے بعد نیت کرتا ہے تو اب اس کا اعتکاف سنتی اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اعتکاف نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچ کر پورے عشرے کی نیت کر لی جائے۔ اور اعتکاف کے اندر نیک اعمال کرنے چاہیے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول رکھنا چاہیے، ذکر کیا جائے، تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کریم کثرت سے پڑھنا چاہیے اور راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ اس عشرے میں شب قدر بھی ہوتی ہے اور وہ طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ طاق رات کا مطلب یہ ہوتا ہے 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو جو اعتکاف کر رہا ہے تو اس کے لیے تو بہت زیادہ بہتر ہے اور مناسب ہے، اور چونکہ اس کے پاس وقت بھی ہے کہ وہ ان راتوں کو کام میں لا سکتا ہے اور ان راتوں میں عبادت کر کے وہ شب قدر پا سکتا ہے، اور شب قدر کی فضیلت 1000 رات سے افضل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو اعتکاف کر رہا ہے یعنی معتکف کے لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگانا چاہیے، بیہودہ باتوں سے بچے، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اسی طریقے سے کچھ کام ایسے ہیں جو اعتکاف کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے، مثلا یہی کہ لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اسی طریقے سے ایسی خبر پڑھنا جو بالکل جھوٹی ہو یا اخبار وغیرہ کا مطالعہ کرنا، چونکہ اخبار کے اندر ایک تو تصویر ہوتی ہے اور دوسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی خبریں یقینی نہیں ہوتی بلکہ جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو ان دو خرابیوں کی وجہ سے اخبار کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مسجد میں لانے کی ہی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہی چیز کوئی شخص موبائل پر کر رہا ہے، مثلا موبائل میں اخبار کھول لیا یا کوئی تصویر والی چیز کھول لی اور اس کے اندر جھوٹی خبریں سن لی، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چونکہ معتکف آیا ہے 10 دن کے لیے اور ان 10 دنوں کو اس نے اللہ کے لیے فارغ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کر کے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اعتکاف جو فاسد ہوتا ہے اور جو ٹوٹتا ہے وہ مسجد سے اگر بغیر ضرورت کے یعنی شرعی اور طبعی ضرورت کے بغیر اگر کوئی مسجد سے نکل جائے تو اب اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی ضرورت تو یہ ہے، مثلا کوئی شخص کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے، اب جمعہ ادا کرنے کے لیے اور جمعے کی نماز میں شریک ہونے کے لیے وہ دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن اتنی دیر پہلے وہاں پہنچے کہ جتنی دیر میں وہ جمعے سے پہلے کی سنتوں کو پڑھ لے
اور جمعے کی نماز کے بعد اتنی دیر اس کے لیے ٹھہرنا مناسب ہے جتنی دیر میں وہ جمعے کے بعد کی سنتوں کو ادا کر لے، اس کے بعد فوراً اپنی مسجد میں آ جائے جہاں وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ تھوڑی بہت دیر بھی رک گیا تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے طبعی ضرورتیں ہیں، مثلا استنجا ہے، پیشاب پاخانہ ہے، تو ان کے لیے بھی مسجد سے نکل سکتا ہے، لیکن جیسے ہی ضرورت پوری ہو فوراً واپس آ جائے اور مسجد میں داخل ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استنجے کے لیے گیا اور وہاں پتہ چلا کہ پہلے سے بیت الخلاء مشغول ہے، وہاں کوئی اور ہے، تو انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں، انتظار کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو بیت الخلاء ہیں، مثلا ایک دور ہے اور ایک قریب ہے، تو معتکف کے لیے ضروری ہے کہ قریب والی بیت الخلاء میں جا کر اپنی حاجت کو پورا کر لے، دور نہ جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص وضو خانے پر بھی آتا ہے بغیر ضرورت کے، یعنی اگر اس کو شرعی ضرورت ہے، مثلا اس کو وضو کی ضرورت ہے، اس کا وضو نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اب اگر اس کو وضو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے ان چیزوں کو ادا کرنے کے لیے، تو اب وہ وضو خانے پر آ سکتا ہے اور مسجد سے باہر نکل کر وہ وضو کر سکتا ہے۔ لیکن بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے نکلنا، یعنی طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر اگر مسجد سے نکل گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مثلا کھانا کھا رہا ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، اب یہ ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے پر گیا اور اپنے ہاتھ دھو لیے، تو وضو خانے پر پہنچتے ہی یہ مسجد سے باہر ہو گیا، اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے باہر چلا گیا، یا کلی کرنے کے لیے باہر چلا گیا، یا تھوکنے کے لیے باہر چلا گیا، ان تمام چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ کوئی برتن رکھ لیا جائے، یا اس طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرے کہ پیر مسجد میں رہیں اور پھر ہاتھ وغیرہ دھو لے، کلی کر لے، اور اسی طریقے سے تھوک بھی سکتا ہے، یعنی وضو خانے پر جائے اور مسجد میں پیر رکھ کر وضو خانے پر تھوک دے، یا مسجد میں ہی پیر رہیں اور ٹنکی کھول کر ہاتھ دھو لے، اس طریقے سے تو کر سکتا ہے۔ باقی اگر پیر بھی مسجد سے باہر نکال لیے، یعنی وضو خانے پر اگر پیر رکھ لیے، تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں معتکف کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، تو اب گرمی کو ختم کرنے کے لیے غسل کرنا چاہ رہا ہے، اس کو بولتے ہیں غسل تبرید، یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، تو اس کے لیے بھی مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ اگر کوئی مسجد سے نکل جائے گا غسل کرنے کے لیے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر غسل واجب ہو گیا ہے، سونے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا جس کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہو گیا، اب چونکہ یہ شرعی ضرورت ہے اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں رہنا بالکل بھی جائز نہیں، تو اب یہ فوراً جا کر غسل کر سکتا ہے۔ البتہ گرمی کو دور کرنے کے لیے غسل کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، ایک شکل علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ گرمی کا احساس ہو رہا ہے اور گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ بے چین ہے، تو ایک شکل یہ ہے کہ استنجے کی غرض سے مسجد سے نکلے اور واپسی میں غسل خانے میں ٹنکی وغیرہ کا اگر نظم ہے تو جلدی سے دو چار لوٹے یا تھوڑا سا پانی یعنی بدن کو تر کر سکتا ہے۔ باقی صابن وغیرہ لگانا اور مل مل کر نہانا یہ درست نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا تب بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن غسل کرنا یہ مسنون ہے عام حالات میں، لیکن معتکف کے لیے جمعے کا غسل کرنا بھی درست نہیں۔
اگر جمعے کے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلتا ہے تب بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا معتکف کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان کا خیال نہیں کیا جائے گا تو بسا اوقات اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے، خاص طور سے جو معتکفین ہیں وہ ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں، انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔